اگر اس قسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے لانے کی ضرورت تھا بھی صحیح، تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے. اس حکومت کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، ان سے اجازت مانگنا چاہیے تھا کہ ہم یہ قدم اٹھائے ہیں. آج تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ حکومت وقت نے کیوں ایک انڈین سپائی جو مان چکا ہے کہ میں سپائی کر رہا تھا پاکستان میں. پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن مہم سے پہلے اپنا پارٹی پالیسی اس میں پاکستان کے عوام کو بتایا تھا. اور آج جب وہ حکومت میں ہے، پاکستان کے عوام اپنا زندگی اور صحت کے فکر میں ہے. حکومت ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اس قسم کا آرڈیننس لے کر آتے ہیں، آپ اب تک ہمارا جینا حرام کر دیتے. دفاع پاکستان کونسل جو ہے، ان کا دھرنا چل رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے. رضا ربانی صاحب نے سینیٹ آف پاکستان میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں میرے ممبرز اٹھانے والے ہیں. ہم آپ کے سامنے آپ کے تھرو مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت اس بات کا جواب دے کہ ایک، کیوں آپ نے کلبھوشن یادو کے لیے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا تھا؟ کیا وجہ تھا کہ آپ نے کلبھوشن یادو کو ریلیف پہنچانا تھا؟ دو، اگر آپ نے یہ کرنا تھا، آپ نے پاکستان کی خلاف آئین کی خلاف ورزی اور لا کی خلاف ورزی کیسی کی ہے کہ اگر آرڈیننس آتا ہے تو اس کا ٹائم فریم کے دوران نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینیٹ آف پاکستان میں پیش ہونا چاہیے، اور یہ آرڈیننس نہ پیش ہوا ہے. اور تین، کیا بھارت نے یا کلبھوشن یادو نے جو آپ نے ریلیف دیا، جو آپ نے آرڈیننس نکالا، کیا اس آرڈیننس کے فائدہ لیا ہے یا نہیں؟ ان تین سوالات کا جواب دینا حکومت کا فرض ہے. حکومت کو اپنا ایکسپلینیشن دینا پڑے گا. اس پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس پہ کوئی معافی کا گنجائش نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ریزن ہے کہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں آپ کا سوالات کا جواب دیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کووڈ کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ بالکل ہی تبدیل پاکستان ہے. اس میں لوگ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں، اس کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے بھوک کی وجہ سے. نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کرائم جو ہے وہ ڈبل سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی پرائرٹی نظر نہیں آتی کہ عام غریب بندوں کو کس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور نہ وہ کووڈ سے ہمیں بچا پا رہے ہیں، نہ ہمیں وہ بھوک سے بچا پا رہے ہیں. تو اس پر اپوزیشن مل کوئی ایک منظم تحریک کی صورت میں کیوں نہیں آئی؟ تھینک یو فار یور کوشچن. ایک تو جیسے آپ کہہ رہے ہو، پاکستان کی عوام انہی چیزوں کے فکر مند ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت انہی چیزوں پہ توجہ دے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی زندگی کو کیسے تحفظ دلوائیں گے، ان کا صحت کو کیسے تحفظ دلوائیں گے، ان کو معاشی صورتحال کو کیسے تحفظ دلائیں گے، ان کو روزگار کیسے پہنچائیں گے. ہمارا امید یہ تھا کہ حکومت ان چیزوں پہ فوکس کر رہا تھا، ان کو فوکس انہی چیزوں پہ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے باوجود وہ ہمارے پیچھے کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننسز نکال رہے ہیں. جہاں تک بھوک کی سوال ہے، بھوک پاکستان میں کووڈ سے پہلے بھی تھا. غربت پاکستان میں کووڈ سے پہلے بھی تھا. غربت میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے، بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے. بھوک اس حکومت کے صرف مسئلہ بن گیا جب کووڈ آ گیا، اور وہ اس لیے کہ وہ نہ کووڈ پہ آپ کا خیال رکھنا چاہ رہے ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہ آپ کا بھوک کا اور آپ کا غربت کا خیال رکھا ہے. پوری دنیا بھر میں اب نظر آ رہا ہے کہ جہاں آپ کووڈ پہ قابو کر چکے ہیں، جہاں آپ اس پینڈیمک میں
اپنے عوام کا صحت کو بچا دیا ہے، اپنا نقصان کو کم کیا ہے، وہاں معاشی نقصان کم رہا ہے۔ اگر آپ ان ممالک کا ایگزامپلز اٹھائے جہاں انہوں نے تحفظ کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے یا کنفیوژن کے شکار تھے، جہاں انہوں نے ہرڈ امیونٹی کی طرف اور لاک ڈاؤن کرنے سے انکار کیے، چاہے وہ سویڈن ہو، چاہے وہ برازیل ہو، وہاں ان کو ان کا عوام کا زندگی اور صحت کو نقصان ہوا، زیادہ نقصان ہوا کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، لیکن ساتھ ساتھ وہاں کا معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ جتنے زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے، جتنے زیادہ لوگ فوت ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ نقصان آپ کا معیشت پہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں سے ایک ارننگ ممبر کو کووڈ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے۔ سندھ میں ہم نے کوشش کیا، ہمارا انٹینشن ہے کہ جس کو بھی ضرورت پڑے، اگر آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، آپ علاج افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم فری آف کاسٹ آپ کا علاج بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن ویسے جب ایک بیماری یا ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتا ہے، تو اگر آپ صحت یاب بھی ہو جاتے ہو، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ معاشی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں ان کے کہ یہ 100 سال بعد یہ وبا آئی ہے، یہ عام کرائسس نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت کو عوام کی زندگی اور صحت کا تحفظ کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ معاشی صورتحال اور غربت کے لیے ان کا پلاننگ کرنا پڑے گا۔ مگر دونوں فرنٹس پہ ناکام رہے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، پہلے دن سے حکومت کے آتے ہوئے بھی پہلے دن سے، کووڈ کے آتے ہوئے بھی پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار رہا ہے، اور ہم ان کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ ہم ان کو فری رائڈ نہیں دے سکتے، ہم پاکستان کے عوام کو اس صورتحال میں اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کا جو کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور مفاہمت کی سیاست کو اس نے ملک کو فروغ بھی دیا ہے، 10 سال آپ نے پورے بھی کیے ہیں، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ کسی بھی صورت دونوں جماعتوں سے مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2 سال گزر گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگلے 3 سال کیسے گزریں گے؟ وزیر اعظم مفاہمت کی بات تو ہے ہی نہیں۔ وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں۔ عمران خان صاحب اس بات پہ خوش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اور ٹویٹر کا اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا، تو پھر جب پاکستان پہ کرائسس آ جاتے ہیں، آپ کو اس پورا قوم کا لیڈر بننا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، نون لیگ کے کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، پورا ملک کا وزیر اعظم بننا پڑتا ہے۔ لیکن چاہے یہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہو، اکنامک ایشو ہو، یا کووڈ کا پینڈیمک ہو، یہ وزیر اعظم صرف اور صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے، کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے، اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں، سلیکٹڈ آئے، الیکٹڈ بھی آئے، کمزور بھی آئے، مضبوط بھی آئے، لیکن یہ وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کشمیر پہ بھی پاکستان کو ایک قوم بننے میں ناکام رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک اور زیادہ بڑا ناکامی کیا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کشمیر پہ بھی پاکستان کو اکٹھا نہیں کر سکتا، کہ وزیر اعظم کہتا ہے نیشنل اسمبلی آف فلور پہ کہ فورن پالیسی میرا سب سے بڑا کامیابی ہے، فورن پالیسی اس کا سب سے بڑا کامیابی ہے، اس لیے کہ وہ کنبوشن یادو کو آرڈیننسز دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو لیڈر نہیں بن رہا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جہاں آپ کا وزیر اعظم میں نہ وہ صلاحیت ہے، نہ وہ اہلیت ہے کہ وہ آپ کا ملک کا قیادت کر سکے۔ اور جب سلیکشنز ہوتے ہیں، جب دھاندلی ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، عوام کو وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، عوام پہ وہ بوجھ
डाला जाता है और आम सूरत हाल में वो चल भी जाता है, लेकिन फिर जब एक ग्लोबल पैंडेमिक आता है, जब कश्मीर जैसे मसला आ जाता है, तो वो आपका कॉन्सिक्वेंसेस आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत है और इस वक्त संगीन नौयत के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं, कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं, तो क्या अपोजिशन समझती है कि अब इस बार फिर पाकिस्तान को 1 यूनिट के तर्ज पर लेके जाने की कोशिश की जा रही है या अपोजिशन नाकाम हो गई है, क्या देखते हैं? जहाँ तक 1 यूनिट की बात है, वे बिल्कुल सभी तो पहले दिन से, पिछले साल जब मैं आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तब भी मेरा वो बात था। उस साल, उससे पहले एक साल जब मैं इसी मौसम में आपका इलेक्शन के लिए यहाँ आया था, मैं यही बात कर रहा था कि आपकी 1973 की आइन मेरा नहीं है, हम सबका है, पाकिस्तान का है, आपका है। इसकी आइन के खिलाफ, आपका NFC अवार्ड के खिलाफ, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ ये साजिश है और ये सेलेक्टेड इसलिए ले आया जा रहा है ताकि इन पे हमले की जा सकती है। और इसका जो अब पहले दिन से लेके आज तक जो रवायत रहा है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को वापस उस 1 यूनिट फॉर्मूला पे लेके जाना चाह रहा है, जिससे पाकिस्तान को माजी में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। आज भी हम समझते हैं कि जो हमले NFC पे हो रहे हैं, जो वज़ीर आज़म अपना किरदार से, अपना हुकूमत की डिसीजन से और अपने अल्फाजों से जो हमले करते हैं हमारे आइन पे, अपने ही वज़ीर आले को कहते हैं, अपना ही जो चीफ मिनिस्टर है, मैं तो कहता हूँ कि सिलेक्टेड है, वो तो समझता है कि इलेक्टेड है ना, वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स डिक्टेटर्स है। वो एक पैंडेमिक के दौरान जहां पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत को बचाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ था, जहां PTI की हुकूमत को बाकी सब इख्तलाफात को छोड़ के, बाकी सब पार्टिजान इश्यूज़ को छोड़ के आपका ज़िंदगी और सेहत बचाने में और मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ करने में एफर्ट्स लगाना चाहिए था, तब वो क्या कर रहे थे? NFC अवार्ड को कैसे रोल बैक करना है, 18th अमेंडमेंट को कैसे रोल बैक करना है, और आज भी वो आपको 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपका कोविड के लिए, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपको एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपका टेस्ट करवाने के लिए, और ऊपर से आपका शेयर काटना चाहते हैं। ऊपर से आपका जो सेहत के लिए, जो तालीम के लिए पोर्शन बचता है, उससे वो पैसा मज़ीद काटने चाहते हैं। और हम आज इस मुश्किल सूरत हाल में हैं जहां वो PTI की नाकामी की वजह से, PTI की टैक्स कलेक्शन में नाकामी की वजह से सिंध को 229 बिलियन को नुकसान हो चुका है और हमें 229 बिलियन रुपीस कम मिला है। पिछले साल आपको याद होगा मैं कह रहा था 116 बिलियन रुपीस आपको कम दिया गया, और इस 116 बिलियन रुपीस पे हम कितना सेहत और तालीम पे खर्च कर सकते थे। आज कोविड में 229 बिलियन रुपीस से में कितना टेस्ट करवा सकते थे, कितना हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, कितना इंटेंसिव केयर यूनिट्स, कितना डॉक्टर्स, नर्सेज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का स्टाफ, कितना अपना वो काम इसी रकम से हो सकता था। और ये नुकसान सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा, पंजाब को भी PTI हुकूमत की नाकामी की वजह से, PTI की टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में अपना ही टारगेट्स मिस करते हुए पंजाब को भी 480 बिलियन रुपीस का नुकसान उठाना पड़ रहा है एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। और उसी वक्त, उसी पैंडेमिक के दौरान आपका सिंध हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है वो पैंडेमिक के दौर में भी उसका इजाफा हुआ है। तो ये बताता है कि असल में 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड कामयाब है। सूबाई हुकूमतें, ना सिर्फ सिंध, बाकी सूबाई हुकूमतें ने अपने टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा किया है। अगर कोई कमी हुआ है, नाकामी हुआ है, फेलियर हुआ है, तो FPR की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से ये
प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं और आपका शेयर काटने के बजाय सिंध का, बलूचिस्तान का, केपी से पैसा लेने के बजाय हमें इस पे ध्यान देना चाहिए जहां आप टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, जहां सबका शेयर में इजाफा हो और वफाक को भी उतना मिले जिनका उनका हक है, और पाकिस्तान के गरीब अवाम के सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए उनका हक भी दिया जाए। पीटीआई की हुकूमत कोविड के शुरू दिन से हर उस इशू पे बात करना चाह रहा है जो कोविड रिलेटेड नहीं है, जो अवाम के असल मसाइल से रिलेटेड ना हो, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने से। मुझे नहीं पता ये क्यों इस इशू को उठाया गया, शायद इसलिए कि उन्होंने उसी वक्त जब ये इशू चलाने की कोशिश कर रहे थे वो कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाल रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि और आप और मैं ये सवाल पूछे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वजीर आज़म कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाले, और कुलभूषण यादव का ये जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए आप इजाज़त भी नहीं मांगे नेशनल असेंबली, आप इजाज़त नहीं मांगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। इससे बड़ा I don't think there can be a harder, stronger accusation against the Prime Minister and the government of the day. इस पर जो आपने रेस किया ये JIT जो खेल रहे हैं, वैसे इतना तफसील पे बात नहीं करना चाहता, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तो किरदार कशी और मीडिया मुहिम चलाते हैं, ये लियारी के अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये लियारी के ख़िलाफ़ साजिश है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है कि जब पूरा कराची जल रहा था तो आप लियारी में जाके पनाह लेते थे। अगर मई 12 हुआ है, अगर कराची के हर सड़क में, हर गली में कराची के अवाम ने अपने बेटे के लाशें उठाई है, अगर हमारा शहर हर हफ्ता बाद बंद हो जाता था, पूरा पाकिस्तान की मईशत रुकवा जाता था, तो वो क्राइम लियारी से नहीं होता था, वो कोई और करते थे। उनका चेहरा साफ करने के लिए लियारी के और गैंगस्टर्स है, लियारी में भी है, पूरा पाकिस्तान में क्रिमिनल्स होते हैं। क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कानून को अपना कोर्स लेना चाहिए। लेकिन पंजाब का भी एक छोटू गैंग था, क्या इतना वो टीवी पे चला? हर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई गैंग है भाई। क्या फॉल्स इक्विवेलेंसी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी का गैंगस्टर्स उसामा बिन लादेन से तो कम्पीट नहीं कर सकते ना। उसामा बिन लादेन जो किसी शहर में किसी घर में रह रहा था, जिसका JIT आप और मैंने आज तक नहीं देखा, लियारी का गैंगस्टर्स या उसामा बिन लादेन का तो कंपैरिजन नहीं होता। लियारी का गैंगस्टर्स और ये एहसानुल्लाह एहसान जो इस हुकूमत ने निकाला है, APS के कातिलों जो हुकूमत के कैद में था और PTI की सिलेक्टेड हुकूमत आने के बाद उसको छुड़वा दिया, और अब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करेंगे तो एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी आएगा। ये फॉल्स इक्विवेलेंसी पे मैं एतराज करता हूं, और मैं समझता हूं कि लियारी में जो गैंगस्टर्स थे और जो असल गैंगस्टर्स हैं और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको क्रिमिनल एलिमेंट्स की हद तक रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। लेकिन ये ड्रामा जो आपकी टीवी स्क्रीन पे चलता है कि कराची का सबसे खतरनाक जो चीज था वो लियारी के गैंगस्टर्स नहीं थे, वो 90 का गैंगस्टर्स थे। और 90 का गैंगस्टर्स हमें भूलना चाहिए जो आज तक हुकूमत कर रहे हैं इमरान खान के साथ। उसामा बिन लादेन हमें भूलना चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान हमें भूलना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि लियारी के गैंगस्टर्स सबसे बड़े दहशतगर्द थे। मैं समझता हूं कि ये लियारी के साथ, कराची के साथ नाइंसाफी है।
اور اس پہ ہمارا اس کو جہاں تک ہمارا فارن منسٹر ہے، اچھی بات ہے کہ اب کورونا سے اگر آپ کہہ رہے ہو صحتیاب ہو چکا ہے، اور ہم سب کے لیے سیاست میں ساتھ ہو، ہمارے مخالف بھی ہو، دعا کریں گے کہ ان کو کبھی کورونا نہ لگے، اور اگر لگے تو صحتیاب ہو جائے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب اب صحتیاب ہے۔ لیکن اگر شاہ محمود قریشی صحتیاب ہے تو اس کو آج جواب دینا پڑے گا کہ کلبھوشن یادو کے لیے اس نے کیوں آرڈیننس نکالا، اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب ریمنڈ ڈیوس کے نام پہ حکومت سے نکل سکتا ہے، اگر شاہ محمود قریشی صاحب ریمنڈ ڈیوس پہ اتنا احتجاج کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے، تو اب کیا کر رہے حکومت میں؟ کیا وہ ساتھ تھا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کلبھوشن یادو کے لیے یہ آرڈیننس نکالا ہے؟ ساتھ نہیں تھا تو پھر ہمیں جواب دے۔ 5 سال مکمل کرنے کی بات جو ہے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان اپنا 5 سال پورا کرے۔ جمہوریت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ یہ پارلیمانی سلسلہ چلتا رہے، لیکن جو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، جو زبردستی اس حکومت دلوایا گیا، اور ابھی زبردستی سے اس کا حکومت چل رہا ہے، زبردستی سے اس کا اتحادی اور ناراض نمائندے ساتھ باندھے گئے ہیں، یہ زیادہ دیر تک اکٹھا نہیں رہ سکے۔ This is a house of cards. It will fall. It is meant to fall. It is just a matter of time. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جمہوری حل نکلے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہے، اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، اور اس لیے جمہوری اور عوامی حکومت لے آ کے ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ایوری بڈی۔ تھینک یو۔